بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ گیپ اوپننگ تھی تقریباً 491 پوائنٹ کے ساتھ، لیکن اس گیپ اوپننگ کو انڈیکس زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکا۔ حالانکہ جیسے نظر آ رہا تھا جیسے کل انڈیکس میں اچھی خبر تھی، لگ رہا تھا کہ انڈیکس آج 500,000 پوائنٹ جو ہے اس پہ کلوزنگ دے گا، لیکن انڈیکس نے ایک ٹائم میں تقریباً 500 پوائنٹ گین کیے لیکن اس کو سسٹین نہیں کر سکا۔ آج کی ہائی لیول کی اگر بات کریں تو انڈیکس کا ہائی لیول تھا 79,327 پر، جدھر انڈیکس نے 500 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا آج کا لو لیول دیکھیں تو وہ 78,518 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 309 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 78,628 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 198 پوائنٹ لوز کیے اور کلوزنگ دی۔ والیوم کی بات کی جائے تو 143 ملین کے اوورال والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے زیادہ تھے۔ کل 135 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ لاسٹ ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ انڈیکس نے آپ کو کچھ پری موو دے دی، جو خبر آنی تھی انٹرسٹ ریٹ کی، اس کی بنا پہ جو پری ریلی تھی وہ بن چکی، پری موو آپ کو کل مل چکی۔ یہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اور لگ رہا تھا کہ آج بھی انڈیکس 500,000 پوائنٹ جو ہے وہ گین کرے گا اور آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کا موقع دے گا، لیکن انڈیکس نے 5-10 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ہائی لیول برقرار نہیں رکھا۔ کل اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں ہر دفعہ ایک ہی وہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، ایک ہی گیم بار بار نہیں کھیلی جائے گی کہ اچھی خبر آئی صبح کے ٹائم میں جب آئے پری اوپن میں انڈیکس اوپن ہوا تو ادھر آ کے داروں نے سیلنگ کی، انڈیویجول نے مال بائی کر لیا اور بس پکڑ کے بیٹھے رہے۔ اب میرے خیال سے انڈیویجول بھی سیانا ہے، ہائی ریٹس پہ وہ بھی بائی کرنا نہیں چاہتا، اور اتنی اچھی خبر ہونے کے باوجود بھی انڈیکس نے آپ کو 309 پوائنٹ لو کر کے دکھا دیے۔ کچھ دیکھیں تو حالات بھی پاکستان کے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، آئے روز جلسے جلوس ہڑتالیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسوسییشن ایسی ہوگی یا کوئی بھی یونین ایسی ہوگی جس نے ہڑتال کا جو ہے وہ اندیہ نہ دیا ہو یا ہڑتال کی کال نہ دی ہو۔ ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کو دیکھ لیں، پیٹرولیم جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو دیکھ لیں، غلہ منڈیوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد تاجروں کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی ایسوسییشن یا یونین نہیں ہے جس نے ہڑتال کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول نہ رکھا ہو۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ناسازگار ہو چکی ہے اور ان کی جگہ لے لی ہے نقوی صاحب نے۔ پچھلے نگران سیٹ اپ میں بھی نقوی صاحب بڑے ایکٹیو رہ چکے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی دیکھیں ایک پریشانی ہے، ان کو اپنی سیاسی ساکھ بھی بچانی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ کل کو انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں۔ اب اگر وہ گدڑ سنگھی نہیں رہے گی ان کے پاس تو کل کو وہ کیسے اپنا جادو چلائیں گے یا لوگوں کی نظریں کیسے بند کریں گے؟ نگران سیٹ اپ کے پاس ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں بے دھڑک ہو کے، نہ انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں نہ ان کو اپنی سیاسی ساکھ بچانی ہوتی ہے، تو سب مشکل فیصلے نگران سیٹ اپ میں کر لیے جاتے ہیں یا کروا لیے جاتے ہیں۔ OGDC کے پاس خبر تھی کہ وفاقی کابینہ کی ہدایت پر پیٹرولیم ڈویژن کو OGDCL کے شیئرز منتقل کرنے کا فیصلہ۔ یہ OGDCL کے شیئر تھے جو دوست ملک کو فروخت کرنے کے لیے نجکاری کمیشن کو منتقل ہوئے تھے۔ نجکاری کمیشن کا 10 سال بعد OGDCL کے 32 کروڑ شیئرز سرنڈر کرنے کا فیصلہ، لیکن اس نیوز بیس پہ بھی ایز سچ کوئی اتنی موو نہیں دیکھنے کو ملی OGDC میں۔ آگے چل کے فی پی لیپی دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ آج اداروں کی پروفٹ ٹیکنگ تھی یا انڈیویجول کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا کہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے پر بھی انڈیکس نہیں چلا تو آگے کیا چلے گا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ٹامسل میں سب سے زیادہ والیوم آج ٹریڈ ہوئے 24 ملین کے، سرل 24 ملین، اس کے بعد FCCL، FFBL، ویوز، WTL، FFC، KEL، ویوز، AVN۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے 150 پوائنٹ، اس کے بعد مسلینیس 29 پوائنٹ، پاور جنریشن 24 پوائنٹ، آٹو موبائل اسمبلر 15 پوائنٹ، فارماسیوٹیکل 7 پوائنٹ، شوگر 4 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، حالانکہ آج سیمنٹ سیکٹر کے اوپر جانے کی امید تھی۔ سیمنٹ سیکٹر نے 102 پوائنٹ لوز کیے، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے 51 پوائنٹ لوز کیے، انویسٹمنٹ بینکس نے 44 پوائنٹ لوز کیے، کمرشل بینکس نے 40 پوائنٹ لوز کیے، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے 30 پوائنٹ، ٹیکنالوجی سیکٹر 29 پوائنٹ، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر 24 پوائنٹ،
ریفائنری 12 پوائنٹ، انجینئرنگ 11 پوائنٹ، لیدر 11 پوائنٹ. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ایڈ کیے 200 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ ہپکو، پی ایس ای ایل، ایم ٹی ایل، اینگرو، بی اے ایچ ایل، اے کے بی ایل، سرل، این سی بی، ایبرٹ. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ایڈ کیے ایفرٹ نے 63 پوائنٹ. اس کے بعد ڈی اے ڈبلیو ایچ، ایچ بی ایل، ایف سی سی ایل، او جی ڈی سی، ڈی جی خان سیمنٹ، لک، پول، ٹی آر جی، بی اے ایف ایل. آج کے سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.17 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.91 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 1.12 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ 0.29 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ 1.25 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.02 ملین، میوچل فنڈ کی بائنگ 1.14 ملین، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.01، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.07 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.18 ملین ڈالر کی. طریقہ واردات وہی یوز کیا گیا جو ہر دفعہ یوز کیا جاتا ہے کہ اداروں نے پروفٹ ٹیکنگ کی اور انڈیویجولز نے مال اٹھا لیا. جیسے مارکیٹ گر رہی تھی ویسے لگ رہا تھا کہ انڈیویجول بائنگ نہیں کرے گا. اوورال دیکھا جائے تو بینکس ہولڈنگ پہ ہیں، بینکس نے کچھ ایز سچ اتنی خاص سیلنگ نہیں کی. بروکر کی دیکھا جائے تو 1 ملین کی سیلنگ ہے صرف، اور کمپنیز نے آج پروفٹ ٹیکنگ کی 1.12 ملین کے ساتھ. فارن کارپوریٹس کو دیکھا جائے تو فارن کارپوریٹس بھی ہولڈنگ پہ ہیں. اس کے بعد میوچل فنڈ آپ کا بائنگ پہ ہے، باقی بھی کسی ادارے نے ایز سچ اتنی زیادہ سیلنگ نہیں کی. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیاں بھی ہولڈنگ پہ ہیں، صرف ایک کمپنیز نے آج سیلنگ کی ہے، باقی کسی نے بھی کوئی سیلنگ نہیں کی ہے. سچ ریکوری آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی، کل نہیں ہوگی تو پرسوں ہوگی. انڈیکس نے کہاں بھاگ کے جانا ہے اور ہم نے بھی کہاں بھاگ کے جانا ہے. والیوم تھوڑے ٹریڈ ہوئے اور انڈیویجولز کی صرف بائنگ ہے 1.25 ملین کی. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ فی پی لی پی کو دیکھ کے ایسا کوئی اتنی پینک سچویشن ہے یا بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. جو کمپنیز نے سیل کیا وہ تقریباً میوچل فنڈ نے اٹھا لیا، باقی جو تھوڑی تھوڑی سی سیلنگ تھی وہ انڈیویجولز نے بائی کیا. میوچل فنڈ کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ فرٹیلائزر سیکٹر میں ہے، اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں، اس کے بعد کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو انہوں نے بائی کیا، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو. مزے کی بات یہ ہے کہ آج ایک تو انڈیویجولز نے بائی کیا، دوسرے نمبر پہ میوچل فنڈ، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز 2 ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دونوں انڈیویجولز نے بائی کیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے نے ایز سچ بہت زیادہ سیلنگ نہیں کی. میرے خیال سے ایک بیلنس فی پی لی پی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت زیادہ ڈرانے والا فی پی لی پی نہیں ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہے، لیکن ادارے جو ہیں وہ ہولڈنگ پہ ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. اب انڈیکس کی آگے کی جو موو ہے اس کو اداروں کی بائنگ یا سیلنگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انڈیکس نے اوپر جانا ہے کہ نیچے جانا ہے. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 78,300، 78,000 اور اس کے بعد 77,600 کی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.